شپ میں انوالو ہو تو میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ وہ کسی اور عورت کو دیکھے یا کسی اور عورت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق رکھے. میں برداشت نہیں کروں گی تو میں عورت کی کیسے جو ہے وہ گارنٹی لے سکتی ہوں؟ تو کوئی عورت کیسے برداشت کر لے گی؟ اسی لیے یہ مرد کی بے وفائی نہیں, یہ مرد کی لاپرواہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو مرد لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں. اور عورت اس بات کو دل میں رکھ لیتی ہے, عورت کہتی ہے یہ بے وفا ہے, اور اس چیز کو پھر نسلوں تک جاری رکھتی ہے. وہ بے وفا نہیں ہے. کیونکہ اور اس کا حل بتائیں کہ اس کا کس طرح سے اس کو بے وفا ریزالو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, بے وفا وہ ہوتا ہے جو آپ کو ایسے دھوکہ دے رہا ہو کہ آپ کی کبھی بھی پرواہ نہ کرے. مرد تو اپنی بیوی کو بھی ٹائم دے رہا ہوتا ہے, باہر کی عورت کو بھی ٹائم دے رہا ہوتا ہے, گھر بھی چلا رہا ہوتا ہے, باہر بھی سب کچھ سیٹل رکھا ہوا ہوتا ہے. بے وفائی کہاں سے آ گئی؟ تو آپ بھی اس کی کیٹیگری میں آتی ہے اور بھی اس کی کیٹیگری میں آتی ہے. تو خدا کے لیے ایسے میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتی ہوں کیونکہ یہ باتیں بہت ڈیپ ہیں اور ہمارے پاکستانیوں کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. کانفلکٹ بنا دیتے ہیں, کبھی کچھ بنا دیتے ہیں. کاش کے بیٹھ کر میری بات کو سمجھ لینا تو ان کو سمجھ آ جائے کہ میں کون سے FM 100 سے باتیں کرتی ہوں. اس چیز کا حل بتائیں. کیا اس چیز سے مطلب کہ یہ جو دل میں بات رہ جاتی ہے, عورتیں زیادہ اس چیز کو اپنے اندر جو ہے نا وہ رکھ لیتی ہیں, دل و دماغ سے بات کو نہیں نکالتی ہیں. اس کو نفسیاتی طور پہ ہم کس طرح سے اس چیز سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر ہمارے گھروں میں جھگڑے اور ناچاکی اسی وجہ سے ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی میں ہو. جب کوئی بات دل میں رہ جاتی ہے, کسی بہن کی بات بری لگ جاتی ہے, کسی بھائی کی بات بری لگ جاتی ہے, پیرنٹس کی بات جو ہے وہ سم ٹائم ہمیں بہت زیادہ تکلیف دہ لگتی ہے. اور کوئی گزر بھی جائے نا تو کبھی یاد آ جائے تو آپ نے فلانے ٹائم پہ مجھے یہ کہا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو اس چیز کو ہم کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں؟ میں ایکچولی میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر دل میں بات رہ جائے, ہم کسی کو معاف نہیں کر پا رہے, اس چیز کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں, تو اس چیز سے کیسے ہم لوگ جو ہے وہ دیکھیں, جو میں حل بتاؤں گی نا وہ حل آپ کی عورتوں نے ماننا کوئی نہیں ہے. چلیں آپ تھوڑا سا بتا دیں. انہوں نے پھر جو ہے اس پہ کوئی تضاد کھڑا کر دینا ہے. دل میں بات وہی بندہ رکھتا ہے جو اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا کہ کسی سے مقابلہ کر سکے. پھر وہ دل میں بات رکھ کے اپنے آپ کو اذیت دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ معاف کر دیں. معاف کر دیں گے تو دل ہلکا ہو جائے گا. معاف نہیں کریں گے, ساری زندگی دشمنی نبھاتے رہیں گے تو آپ خود اذیت اور ڈپریشن کا شکار رہیں گے. جس دن عورتوں نے مردوں کو اجازت دے دی نا کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس دن آپ کے مرد ٹھیک ہو جائیں گے. چلے اللہ کرے وہ دن. آپ کیا کہتی ہیں, یہ نہیں کرنا, فلانی پڑوسن سے بات نہیں کرنی, ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, تمہاری کوئی اور دوست نہیں ہونی چاہیے, تمہارے آفس میں جو لڑکی کام کرتی ہے اسے فری نہ ہونا, اسے کو جاؤ جو کرنا کرو, جاؤ کرو. آپ یقین کریں جو گھر میں عورت بیٹھی ہے نا اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. یہ حقیقت. جس دن اس نے مرد کو یہ اجازت دے دی نا کہ جاؤ کھلا میدان پڑا ہے, جاؤ تم پہلے کر آؤ, دیکھ آؤ جا کے, اس دن مردوں کا دل باہر کی عورت سے اچاٹ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ کہے گا یار میری بیوی کچھ کہتی ہی نہیں ہے, اتنی اچھی بیوی, اتنی اچھی عورت, وہ کہہ رہی ہے جاؤ جو مرضی کر لو, میں نے نہیں کرنا. جس ٹائم آپ کہیں گے نا مت کرو, وہ کر کے آئے گا. ضد میں ماننا ہے تو مان لیں, نہیں ماننا تو ڈیبیٹ کر لیں. میری اس بات کو کنٹروورشل کرنا ہے تو کر دیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو حل بتا دیا, حل یہی ہے, اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا کہ کیا مرد دوستی کو نبھانے میں سنجیدہ ہوتے ہیں جبکہ عورتیں اس معاملے جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں؟ مطلب وہ ریلیونس چیزوں کو لے آتی ہیں درمیان میں, لائک کمپیریزن ہو گیا یا کچھ چیزیں اس طرح کی ہو گئیں, تو مرد جو ہوتے ہیں وہ دوستی کو اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں بنسبت عورتوں کے. اچھا دیکھیں, دوستی کو مرد یا عورت نبھا سکتے ہیں یہ کوئی سائیکالوجی نہیں ہے. دوستی کو نبھانے والا بندہ خاندانی ہوتا ہے, وہ عورت بھی ہو سکتی ہے, وہ مرد بھی ہو سکتا ہے. خاندانی بندہ جس کی تربیت ہوگی, جس کا پورا پراپر خاندان ہوگا, جدی پشتی وہ لوگوں کو عزت دیتے آ رہے ہوں گے, وہ مرد ہیں یا عورت ہیں, وہ اپنی دوستی کو آخری دم تک نبھائیں گے. مرد زیادہ اپنی دوستی کو اس لیے نبھاتے ہیں کہ انہیں اپنے اثر و رسوخ, اپنے خاندان, اپنے مرتبے کا ایک لحاظ ہوتا ہے, اور وہ اپنے مرتبے کو قائم رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مردوں سے دوستیاں قائم رکھتے ہیں کہ باہر جا کر ہماری انسلٹ نہ ہو یا کوئی شخص ہمارے بارے میں غلط رائے نہ رکھے. عورتوں کو ایسا کوئی ڈر نہیں ہوتا عورتوں سے. وہ کہتی ہیں عورتیں ایک دوسرے کی ویسی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں منہ پہ, تو اگر کوئی عورت جا کے کسی کی برائی کر رہی ہو تو سمجھ لیں وہ عورت اچھی ہے جس کی برائی ہو رہی ہے. تو کیا عورت وقت کی مناسبت سے اپنے رشتے بھی بدلتی ہے؟ کیا مرد نہیں بدلتا لیکن عورت جو ہے وہ موقع دیکھ کے, وقت کو دیکھتے ہوئے اپنے رشتے بدل لیتی ہے, دوستیاں بدل لیتی ہے؟ کیا ایسا کچھ بھی ہے ہمارے معاشرے میں؟ عورت کی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتی.
عورت یہ تو سنا تھا کہ مرد اور عورت دوست نہیں ہو سکتے, اب یہ عورت کی دوست نہیں ہے, یہ تھوڑی سی حیران کن بات ہے. کسی ایک جگہ پر آ کر عورت بے وفائی کر جائے گی, عورت کے ساتھ ہی دغا کرے گی, دھوکہ دے گی اس کو, اسی کا اعتبار توڑ دے گی. لڑکیوں سے دوستیاں نہ کریں, لڑکوں سے تو ویسے ہی نہ کریں, کیونکہ لڑکوں نے تو ویسے ہی آپ کو توڑنا ہے. لڑکے تو آپ کی نظر میں ہیں ہی بے وفا, میری نظر میں وہ لاپرواہ ہیں. میری اور آپ کی نظر میں اتنا ڈفرینس ہے کہ میں مردوں کو بے وفا نہیں کہتی, میں لاپرواہ کہتی ہوں, اور آپ انہیں بے وفا کہتی ہیں. ڈفرینس ہے. اب میرا سائیکولوجیکل ڈفرینس ہے, کیونکہ ظاہر ہے میں ماہر نفسیات ہوں تو میں کسی اور نظر سے دیکھتی ہوں. عام معاشرہ جو ہے وہ چیزوں کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے. جی, کیونکہ ہر انسان کا دیکھنے کا نظریہ ہے, لیکن ایک ایکسپرٹ کا نظریہ الگ ہے, اور وہ بہت سی ایکسپرٹیز کے بعد, بہت سی ریسرچ کے بعد یہ بات کر رہا ہوتا ہے. ایسے بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں ہوا میں نہیں کرتی میں, میری ریسرچ ہوتی ہے تو میں بات کرتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی دوستی اس لیے نبھا جاتا ہے کہ اسے لالچ کوئی نہیں ہوتا, شو بازی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی, جہاں پہ تھڑے پہ بھی بیٹھ کے دوستی نبھا لی, بڑے ریسٹورنٹ میں بھی بیٹھ کے دوستی نبھا لی, سالہ سال جدی پشتی جو ہے وہ دوستیاں نبھ رہی ہیں, فیملیز جو ہے وہ کھانوں پہ جا رہی ہیں, آپس میں جو ریلیشن شپ قائم کیے ہوئے ہیں. عزت دار اور خاندانی لوگ دوستیاں نبھاتے ہیں, عام لوگ دوستیاں نہیں نبھاتے. جو بندہ خاندانی ہوگا, قابل اعتبار ہوگا, اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے اچھی کی ہوگی, اور خاص طور پہ باپ کی تربیت. لوگ ماں کی تربیت کی بات کرتے ہیں, میں کہتی ہوں ماں باپ دونوں کی تربیت امپورٹنٹ ہے. باپ کی تربیت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ باپ باہر کے حالات سے نمٹنے کے لیے ایک بیٹے کو ٹرینڈ کرتا ہے. مردوں میں مرد کیسے بیٹھتے ہیں, مردوں کا مردوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, ایک باپ سکھاتا ہے, ماں نہیں سکھا سکتی. جی, ماں کو یہ سکھانا ہے کہ ایک عورت کی عزت کیسے کرنی ہے, باپ کو یہ سکھانا ہے کہ مردوں میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے. تو آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک بہترین بچہ بن کے جو ہے وہ معاشرے میں آئے گا. ہمارے پاس اچھے بچوں کی اور اچھے لڑکوں کی اسی لیے کمی ہے کہ ہم ممز بوائے ہیں, ہم ایسے بوائز ہیں ہر وقت امی یہ ہو گیا, امی. بہت سارے آج کل یہی چل رہا ہے کہ ماماز بوائز ہی سوسائٹی میں, وہ بیوی نے کچھ کر دیا, امی اس نے یہ کر دیا. جی, یار آپ کا مسئلہ ہے بھائی, خود سے سٹینڈ نہیں لیتے. بیوی آپ کی ہے, آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے, فون پہ بات ہو رہی ہے, امی کو فون پکڑا دیا. امی بیچاری پریشان ہوگی, ان کا جو ہے وہ بی پی ہائی ہو گیا, امی ٹینشن میں, لڑائی آپ کی ہو رہی ہے, اس بیچ میں امی رہی ہیں. تو یہ امیوں کو اپنی لڑائیوں سے, اپنی ٹینشنوں سے دور رکھیں. ابوؤں کو بھی اپنی لڑائی خود لڑیں. اگر آپ کسی محاذ پر آ گئے ہیں کہ آپ انڈیا پاکستان کی جنگ پہ آ گئے ہیں, میاں بیوی دونوں, اور آپ ایک انڈیا اور ایک پاکستان بن گیا, تو پھر یاد رکھیے گا جیت پاکستان کی ہوگی, کیونکہ آپ کسی بھی محاذ پہ لڑے جیتے گا پاکستان. تو جو انڈیا بنے گا وہ ظاہر جاہریت پہ اترے گا, وہ غلط ہوگا. تو یہ انڈیا پاکستان کی جنگ میاں بیوی بند کر دیں, بالکل. تو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑے گی. پانی بند کرو گے تو سانسیں بند ہو جائیں گی, ہم منہ توڑ جواب دیں گے, ہم منہ توڑ جواب دیں گے. اور اکثر بیویاں پاکستان ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو جیتے گا پاکستان, ٹھیک ہے نا. تو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے, اس کو پاک بھارت جنگ نہ بنائیں. اس کو گھروں میں جو ہے وہ جنگی ہتھیار جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں, غلط الفاظ ایک دوسرے پر جو ہے وہ دھونسنے کے لیے, کہ ادھر سے ایک میزائل وار آیا غلط الفاظ کا, ادھر سے ایک میزائل آیا, اور میاں بیوی نے لڑ وہ گھر پر رافیل کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں نا, اور باہر وہ JF-17 تھنڈر بنے ہوتے ہیں. وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جو گھر پہ رافیل بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, پھر رافیل جو ہے وہاں پر سٹینڈ لیں, وہ دیکھ لیں کہ رافیل جو ہے نا وہ ہمارے یہ کیا بلال گنج میں جو ہے 200 روپے کلو بک رہا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں. تو شوہروں کو چاہیے کہ وہ پاک بھارت جنگ سے گریز کریں. جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اختتام پہ پہنچا.